اصلی کشمیری تھی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اپنی جڑوں کو یاد رکھیے گا. اور سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے یہ شرف بخشا ہے کشمیر کو. تو اب کشمیر کا ہر فرد، کشمیر کا ہر بچہ، کشمیر کا خاص طور پر کشمیر کے علماء اور فضلاء، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ جل شانہ اس کو اور پروان چڑھائے، قائم و دائم رکھے. ان کے اندر جذبات بھی ہیں، حرکت و عمل بھی ہے، اور بہت کچھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے، اور اس کے آثار پورے یہ پر ظاہر ہیں. کل میں نے بتایا کشمیر کے حوالے سے. تو میرے تمام ہی معزز ناظرین اسٹیج کے ساتھ جتنے یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بزرگان دین تشریف رکھتے ہیں، اور ہماری یہاں کی ضلعی جمعیت کے جو ذمہ دار ہیں تمام کے تمام، اور اس کے جتنے اراکین ہیں، اور اس کے جتنے بھی کسی بھی طریقے سے پیچھے سے ہو، یعنی جن کی بیکنگ کے بغیر جو عوام الناس ہیں، ہماری جمعیت اور ہمارے مدرسے نہیں چلتے. اور اسی طریقے سے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، یا جو ممبر بن چکے ہیں، وہ تمام حضرات، اور خاص طور پر یہ بدر الاسلام جو طلوع ہوا ہے افق کوہ پونچھ سے یا سرنگکوٹ سے، وہ اس بدر الاسلام کے تمام ہی بدور و اقمار اور نجوم اور کواکب، خاص طلباء عزیز ہوں جو ہماری اگلی زندگی کے، جو مستقبل ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں ایسے بچوں کو تو یقین جانیے کہ مجھے لگتا ہے کہ کون ڈراتا ہے، کون کہتا ہے کہ آندھیاں آ رہی ہیں، کون کہتا ہے کہ طوفان کچھ کر لے جائے گا. نہیں، جب ہمارے آغوش تربیت میں انتہائی محبت، اخلاص اور ہر طرح کی فکر مندی کے ساتھ اس طرح سے بچے پروان چڑھیں گے، ہماری عوام اس طرح سے ٹوٹ کر کے آئے گی، اور اس طریقے سے خود بھوکا رہ کر کے کھلانے کا جذبہ پیدا کرے گی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے وارث پیدا ہو جائیں کوئی بعید نہیں ہے. اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس سرزمین سے چلیں گی، اور کتاب و سنت کا سارا قافلہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اہل حدیثوں کو یہ امتیاز پچھلی 2 صدیوں میں حاصل رہا ہے، جب پوری دنیا میں جمود تھا اور کسی نہ کسی حیثیت سے بہت زیادہ پریشانی تھی. تو میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ مدرسہ بدر الاسلام جس کی دعوت پر ہم یہاں صوبائی جمعیت اہل حدیث اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کی پیشوائی اور اس کی سرپرستی میں حاضر ہوئے ہیں، وہ تمام ہی میرے معزز بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اللہ کی عبادت کے لیے انسان و جنات کو اللہ جل شانہ پیدا کیا. یہ عبادت کیا چیز ہے؟ اگر صرف ہم نے نمازوں تک محدود رکھا ہے، نماز کو درست کرنے میں اپنی پوری انرجی صرف کر دی ہے، اور وہی ہمارا معراج ہے، تو سمجھیے کہ ہم نے اسلام کا کچھ بھی نہیں پایا ہے، بہت تھوڑا سا پایا ہے. ہاں، اس تناظر میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس کی نماز درست ہو گئی، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، جس نے نماز کو حقیقت میں پہچان لیا، جو حقیقت میں نمازی ہو گیا، تو وہ دنیا کی جتنے اچھے کام ہیں حقیقی طور پر اس کو انجام دے جائے گا. اور جس نے اس کو جس قدر ضائع کیا، اسی قدر اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بڑے بھی منصب اس کو عطا کیے جائے، جتنی بڑی ذمہ داری دی جائے، وہ سب کو کہیں نہ کہیں ضائع کر دے گا، اس کی لٹیا ڈبا دے گا. اس تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے جو 70 شاخیں ہیں، اسلام کے بے شمار کام ہیں، ساری ایک چیونٹی سے لے کر کے ایک آفتاب، ماہتاب، آسمان، سب سے متعلق جو حقوق آپ کے اوپر ہیں، اس کے تعلق میں کہہ رہا ہوں. اور اس کو فقہاء نے مختلف طریقے سے تقسیم کیا ہے، معاملات کے معاملے، عبادات کے معاملے، اخلاقیات کے معاملے، وہ ساری چیزوں کی طرف میرا اشارہ ہے. سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کرتے تھے کہ اسلام کو موٹا موٹی سمجھنے کے لیے، یا کہتے تھے کہ 10 حصوں میں تقسیم کر دو.
اسلام مثلا صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف عبادت۔ اسلام کو 10 حصوں میں تقسیم کرو اور اس 10 حصوں میں سے یہ جتنی نمازیں تم پڑھتے ہو تہجد سے لے کر کے اور فرائض اور واجبات، جتنی تم تلاوتیں کرتے ہو، جتنے روزے رکھتے ہو، جتنے زکوٰۃ دیتے ہو، جتنے طرح کے حج کرتے ہو، یہ ساری کے ساری جتنی عبادات ہیں وہ سب کی سب صرف اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ۔ بقیہ 9 حصے جو شادی کی آپ نے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، معاملات ہیں، تعلقات ہیں، سماجیات ہیں، سیاسیات ہیں، اقتصادیات ہیں، جتنے دنیا کے کام ہیں وہ سب کے ہونے ہیں، سب دین ہے۔ بقیہ وہ 9 حصے ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ میتھمیٹک کا کون سا ماہر ہے حساب کا، جو کسی طالب علم کو دیا جائے کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے اور وہ صرف ایک حل کر لے جائے، ایک حل کر کے خوش ہو کہ میں پاس کر لے گیا، تو دنیا کا کوئی بھی میتھمیٹکس کا ماہر یہ ان بنیاد اسے پاس نہیں کر سکتا کہ 9 میں فیل ہو اور 1 میں پاس ہو جائے۔ اور 9 کا بھی 1 کا بھی حال کیا ہے ہمارا؟ سجدہ بے ذوق ہے، پیشانیوں میں دم نہیں ہے، دل آماج گاہے دنیا بنا ہوا ہے، اور نہیں ہے تو اللہ کی طرف حقیقی رجوع نے وہ نمازیں نہیں ہیں جو کان لہو عزیز کا عزیز المرجل، کہ ہانڈی کے کھولنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ کیفیت ہوتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں۔ صحابہ کو تیر لگتی تھی لیکن نماز کے ایک چھوٹے سے حصے کی لذت تلاوت کی رہی جاتی تھی۔ اور آپ کے اسلاف میں سے ہی بغل میں پنجاب میں قصوریوں کا پڑھیے، اہل حدیث ولی ہوا کرتا تھا، ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے دنیا دنگراتی تھی۔ وہ پھوڑا جو ڈاکٹر کہتا تھا اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، اس کو اگر ایسے ہی آپریشن کر دیا جائے بلا سن کیے ہوئے، تو وہ کہتے تھے کہ اس کا یہ آپریشن اسی وقت ہوگا جب مولانا نماز میں ہوں گے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ نمازیں ہوتی تھی اہل حدیثوں کی۔ تو وہ سب نمازیں تو پتہ نہیں قصہ پارینہ بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ایسی نمازیں پڑھ لیں، ویسے روزے رکھ لیں تمام تر خوبیوں کے ساتھ، تب بھی اسلام کا ایک حصہ گویا کہ ہم نے ادا کیا ہے۔ تو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ جو میں نے کہا اس کی طرف کیا اللہ جل شانہ فرمایا، کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں سنو، صحابہ سے پہلا خطاب ہے اور اس کے بعد وہی سلفی سلفی سلفی، یہی نہ کہتے ہم لوگ کہ ہم صرف قرآن حدیث کو ایسے منمانی تشریح نہیں کریں گے کہ ہمارے 2 مفتی لڑے تو لڑتے چلے جائیں، 2 مولوی ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف کر لیں۔ کہا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو فطری امر ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اذہان اور دماغ اور دل، تعلیم، فوق کل ذی علم علیم، یہ سب تفاوت ہیں، تو اس تفاوت جہاں فرق پڑے گا اسی کو اختلاف کہتے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اختلاف تو ہوں گے لیکن کہاں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سلف نے جیسے کیا تھا، دنیا کے سب سے زیادہ لڑنے والی قوم، دنیا کے سب سے جاہل قوم، دنیا کے سب سے زیادہ اڑنے والی قوم، لیکن ایسی ہو گئی کہ لگتا تھا کہ اس کتاب و سنت کے آنے کے بعد سب کی رائیں ایک ہو گئی، سب کا منہج ایک ہو گیا، سب ایک طرف دوڑ پڑے، کہیں بھی ادنا ان کے اندر حسد و کینہ و بغض اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کا شائبہ تک نہیں دیکھیں گے۔ یہی ان کا امتیاز تھا۔ ان نصوص میں فوراً گردن وہ جھکا لیتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہے، ہم کو تو جمعیت چلانی ہے اور جمعیت چلانے میں سب سے قابل میں ہوں، میں جیسے چاہوں گا ویسے چلے گی۔ مدرسہ بدر الاسلام ترقی کرے گا، ترقی کی جو رفتار تھی اس پر نہیں چل رہا ہے، اس لیے اب وہاں اختلاف، گھر اچھا خاصا گھرانہ برباد ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ بھائی یا والد صاحب جس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جماعت زمانے کے مطابق اس طریقے سے گھر نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس کو فلاں بنیادوں پر چلنا چاہیے۔ اس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور اسی کو اللہ کے صحابہ نے اس کو کر کے دیکھا، لو امر علیکم عبد حبشی، حبشی بنا دیا جائے بھائی،
حبشی غلام بنا دیا جائے تب بھی تم اس کو مانو، اس کے پیچھے چلو۔ مدرسے کا ناظم بنایا ہے تو مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جھونکو۔ یہ نہ دیکھو کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں، اتنا بڑا قابل ہوں، اتنا بڑا یہ ہوں، ہاں اس کے ساتھ چلو۔ جس کو بھی بنا دیا گیا، جو بھی آگے گھر کا جو مالک ہے، جتنا بھی وہ آپ کی نظر میں پڑھا ہوا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن اگر گھر کا وہ فرد ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے، یا آپ دیکھیے کہ کس طرح سے رحمت بن جاتی ہے یہ ساری چیزیں، کس طرح ہمارے ادارے ترقی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں سیکھا، تب تک چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا کہ کنتم خیر امہ، صحابہ کو کہا تھا، اور کچھ ہی دنوں پہلے ان سے کیا کہا تھا؟ جب تک ایمان کی دولت سے محروم تھے کیا کہا تھا کبھی تو کہا کہ ان لوگوں کو کہ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اپنا پیٹ بھر گیا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ بغل والے کا بھی ہمارے حصے میں آ جائے۔ جانور تو پیٹ بھر گیا، اس کے بعد اس کا مالک جتنی اچھی اس کے اندر جتنا اچھا چارہ ڈالے وہ منہ ادھر کر لیتا ہے، لیکن یہ انسان ہے، جب وہ ایمان سے نکلتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ بھرنے کے بعد وہ اور زیادہ لا یملأ ابن آدم الا التراب، کہا کہ 2 وادیاں بھر کے، 3 وادیاں بھر کے، 4 وادیاں بھر کے اس کو دولت ہو جائے اور سب سونے چاندی سے بھر جائیں، لابتغى ثالثا، تو چاہے گا کہ اور کسی کے پاس نہیں رہے، وہ چوتھی بھی ہمارے پاس وہ ندی سونا بھر کر کے ہو جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، مٹی کے علاوہ اس کو بھر نہیں سکتی۔ اور مومن کیا ہے؟ اس کے پاس آیا نہیں تب تو کوئی یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کی، اور کیا تھی اس طرح سے دنیا پلٹ گئی کہ ان کی ویسا جیسا روئے زمین نے کبھی دیکھا ہی نہیں انبیاء کرام کے بعد، اس اجتماعیت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، ان برکات کے ساتھ، ان خیرات کے ساتھ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کچھ ہی دنوں کے بعد، کیا فرمایا تھا؟ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اور یہ خیریت چلتی رہے گی قیامت تک، بشرطے کہ ان خیر کے پکڑنے والوں کے راستے پر تم چلتے رہو۔ کنتم خیر امہ، جو مجھے کہنا وہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، خیریت کب تک رہے گی تمہاری؟ کب تک تم سب سے اچھے رہو گے؟ کب تک تم بحیثیت امت مسلمہ اور امت محمدیہ تم حقیقت میں سب سے باعزت رہو گے؟ جب تک تم صحیح معنی میں انسانیت کے لیے زندہ رہو۔ اخرجت للناس، اخرجت اس کے لیے ہے کیا یہ کہ اہل حدیثوں کے لیے زندہ رہو، مسلمانوں کے لیے زندہ رہو، صرف کشمیریوں کا ہو کر کے رہ جاؤ، کبھی بھی خیریت نہیں آ سکتی۔ اس کو نوٹ کر کے رکھیے گا، اگر آپ نے خاندانوں کی بنیاد پر، آپ نے قوموں کی بنیاد پر، آپ نے علاقائیت کی بنیاد کر کے یہ پوچھ ہے تو اس کا کوئی سر نہیں ہے، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ سر ہیں تو آپ پوچھ کی طرف نہیں دیکھیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہیں ذرہ برابر بھی کہیں سے فرق پڑا، پھر آپ اپنے منہج سے ہٹ گئے، خیریت نہیں رہے گی، نہ کسی آپ کے وجود کی حیثیت سے، کسی حیثیت سے یہ خیریت نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ صرف اللہ جل شانہ کنتم اخرجت للناس، ایک ایک انسان کی۔ اور آپ کو اگر یہ تؤمنون تأمرون بالمعروف، روئے زمین پر سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے، بڑے سے بڑے انسان نے جو سونے چاندی کی دولت بہاتا ہے، کچھ ساہوکاروں کو اور کچھ دنیا کے بڑے بزنس مین کو اس وقت اس نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، اپنے بیٹے کو یہ دیا، ایسی گاڑی پر چلتے ہیں، وہ ایسے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے۔ کہا کہ دنیا میں کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے سے اس سے بڑا تحفہ روئے زمین پر نہیں دیا ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ادب سکھا دے۔ بیٹے ایسے بیٹھا جاتا ہے، ایسے کھایا جاتا ہے، بائیں سے نہیں دائیں سے کھاؤ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو
तअमुरून बिल मारूफ, जितनी अच्छाइयाँ इस दुनिया में जिससे एक मुस्लिम कौम सही माने में अपने ईमान की कुव्वत से, अपने किरदार की दौलत से, वो अगर रूए ज़मीन पर उंगलियों से इशारा की जाती है कि ये सबसे बेहतर उम्मत है और अल्लाह ताला भी गवाही देते हैं, खिताब अता फरमाते हैं, तो ये खैरियत सारी इंसानियत के हर घर में हद दर पर पहुँचे, और ख़ास तौर पर जो मुसलमान नहीं है। उखरजत लिन्नास, मुफस्सिरीन कहते हैं, उलमा की यह भरमार है, नास का जहाँ भी एतबार है, अभी मैंने खुतबे में भी कहा कि मुसलमानों से खिताब डरने का और फिर सारी इंसानी बिरादरी से डरने का, कि वो डरे, वो समझें कि ये एक ही माँ बाप की औलाद हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दूसरे सारे इंसानियों के लिए जब तक तुम खड़े रहोगे, जो गैर मुस्लिम है उनकी भलाई चाहने के लिए दिल की गहराइयों से जब तक तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं उभरेंगे, तुम कामयाब नहीं हो सकते। वतनहौना अनिल मुनकर, और जो मुनकरात है दुनिया में फैले हुए हैं, आपकी बेटी बिल्कुल इफ़्फ़त माब, इज्जत माब और मुहतशिम और पता नहीं क्या क्या मुहतशम और बाहया रहे, लेकिन दुनिया की बेटियां ऐसे ही रहें। किसी ने सोचा एक दिन भी सिर्फ मुसलमानों की बेटियां बेपर्दा हो रही हैं, फलां की हो रही हैं, दूसरों का ठेकेदार कौन है, दूसरों को तौजीह करने वाला कौन है? ये एक एक बेटी जो इंसानियत की बेटी है, बिन्ते हव्वा है वो। इस पर जिस दिन उम्मत का जहन ऐसे जाएगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात खत्म ना हो जाए, आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की फिक्र नहीं की, उमर की फिक्र नहीं की। हाँ, फिक्र करने का जो वक्त था उसी वक्त तक था जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक नहीं कर दिया, उसके बाद कभी इनकी फिक्र नहीं थी। इनके घर उजड़ गए, हिजरत करके चले गए, मासूम सी बेटी थप्पड़ खा रही है, उसको खुशी से बर्दाश्त कर लिया, अपनी खुद बेटियों को कुर्बान कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कि मदीने में नहीं, दुनिया के किसी खित्ते में कोई बेटी ऐसी इस जुर्म की शिकार ना हो। वो अपना बेटी को लेते किसी खौफ में चले जाते, किसी गार में जाकर के पनाह ले लेते। ऐसा किस लिए था मेरे भाइयों? इसको तकरीर की बात ये नहीं है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अब जमाती हैसियत से सोचें, मिल्लत की हैसियत से सोचें। हकीकत यह है कि कब्र में अकेले जाना है, हश्र में अकेले उठना है, और रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के रूबरू सिर्फ आप होंगे और सिर्फ मैं होऊंगा, मेरा रब होगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। उस तनाजुर में देखिए आप कौमों के हुकूक, ये जो हुकूक छीने जा रहे हैं, इसलिए भी आप न कहिए कि हमने उनका हक अदा नहीं किया, छीने जा रहे हैं। आप ये कहिए कि वो सज़ा अभी मुझे कोई नहीं मिली है बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, जिसके हम हकीकत में जितने हुकूक हमने छीन करके बैठे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आ रही है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। अपने लोगों का क्या हाल था? कौम ने मारा, भगाया, सताया, कौन सा जुल्म था जिसे रवा नहीं रखा। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि उलमा बयान करते हैं तो बहुत ज़ोरदार बयान करना भी चाहिए, उस नबी बरहक का कोई हक नहीं अदा कर सकता। बहुत बड़ा हक है उम्मत के ऊपर, लेकिन उस नबी के बारे में यही कहते हैं कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदा ने, सबसे बड़े अल्लाह ने इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, सबसे अफजल बनाया, आपको बहुत बनाया था। इस पर तो बड़ा फख्र करते हैं, लेकिन क्या कभी इस पर भी गौर किया था कि इन अशद्दन्ना से बलान अल-अंबिया सुम्मल अमसल फलमसल, सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें, सारे तूफान उठ खड़े होते हैं, वो किस पर सबसे ज्यादा आते हैं? आजमाइशों के थपेड़े में कौन बहाया जाता है या उड़ाया जाता है? अंबिया। और वो अंबिया जिनको आरे से चीरा गया और दुनिया के हर मुसीबत से दूचार हुए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी हैं और जामे कमालाते अंबिया हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि सारे अंबिया ने सबसे ज्यादा जो मुसीबतें झेली थी वो अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी न किसी हैसियत से आपको उसे बर्दाश्त करना पड़ा था, करना नहीं पड़ा था, आपने आगे बढ़ करके उसको किया था। इंसानियत के खातिर, उम्मत के खातिर, अपने लिए कभी कभी नहीं। और क़यामत में इस दुनिया में उम्मती उम्मती उम्मती, तहज्जुद की नमाज में भी यही कह रहे हैं कि उम्मती, और
یہاں بھی آخذ انکم تقتحمون وانا آخذ بحجزکم، تم جہنم میں لپک کر کے گر رہے ہو۔ رسم و رواج کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، انسانیت پر ظلم ڈھانے کا مسئلہ ہو، اتنی بڑی دعوت کے ٹھکرا کر کے اس کو مٹا دینے کے لیے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے زبان سے اس کو مٹا دینا چاہتے ہو، یہ سب کرنا چاہتے ہو۔ جتنا زیادہ تمہارا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ہی زیادہ میں لپک لپک کر کے کہ تم اس گڈھے میں نہیں گرو میں پکڑ رہا ہوں، اتنی ہی زیادہ محبت سے۔ یہ کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر، آپ کے طریقے کے بغیر، آپ کے سیرت کے بغیر کچھ نہیں، اپنے سگے بھائی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو نہیں برداشت کر رہے ہیں تھوڑے سے فرق کی وجہ سے، اور یہاں مار کھا رہے ہیں۔ اور میں کیوں نہ کہہ دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ طائف میں بنو عمیر نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی ہم آئے ہیں، مولانا نے کھڑا کر دیا تقریر کرنے کے لیے، کھڑے ہو گئے پھر سے۔ ارے پوچھئے بھی کہ یہاں کس طرح کے لوگ ہیں، ایسی تقریر ہونی چاہیے، تھوڑا سوچ سمجھ کے تقریر کیجیے، ادھر آگ لگا کے مت چلے جائیے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے پاس جاتے تھے، ایک ایک آدمی کو پہچانتے تھے، ایک ایک خطے کو پہچانتے تھے۔ آپ آل عمیر کے پاس طائف میں ایسے ہی نہیں گئے تھے، بہت دقت سے دیکھا تھا کہ یہ طائف والوں میں یہ آل عمیر سب سے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، قدر کرنا جانتے ہیں اور مسائل کو سمجھتے ہیں، دوست دشمن کے ساتھ کیسے رہا جاتا صبح۔ لیکن وہ سب سے اچھا جو نکلا وہ سب سے خراب نکلا، اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ میری بات نہ ماننا ہو تو اس کو بہت آگے پیچھے مت کرنا، تم لوگ ہم نہیں سننی ہے تو میں سیدھے سے چل لوں گا یہاں سے، لیکن بتانا مت، نہیں تو مکے سے بڑی مشکل سے نکلا ہوں، پھر دوبارہ لوٹ کے جانا میرے لیے مشکل ہے۔ اب پھر یہاں سارے قبائل جو میرے ساتھ کریں گے، آپ نے سمجھا دیا تھا ان کو، لیکن جیسے ہی آپ نے تقریر شروع کی کیا ہوا تھا؟ فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار رہے تھے۔ ایک تقریر، کھندی صاحب کی تقریر پر آپ مبہوت تھے، ہم بھی بہت پرجوش طریقے سے سن رہے تھے، دل کے آنکھوں کانوں سے اور بصیرت کے دماغ سے۔ میرے بزرگوں، وہ تقریر سنی نہیں بلکہ کیا کیا؟ یرمونہ، پتھروں کی بارش کر دی، زمین پر مار مار کے ہوئے زمین کے سب سے بڑے خطیب اور بڑے انسان اور بڑے پہلوان کو زمین پر گرا دیا۔ پھر دونوں باہوں میں جوان ہاتھ لگاتے تھے، اٹھا دیتے کہ نشانہ پھیل نہ جائے، پھر مارتے تھے، پھر گراتے تھے، پھر مارتے تھے، پھر گراتے تھے، اٹھا کر کے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب گر گئے جا کر کے باغ میں تو اپنے سر کے پھوٹنے کا، جوتیوں میں خون بھرنے کا، جسم کے لوہان ہونے کا، قوم کے کو بے آبرو کر کے، بے عزت کر کے نکال دیا، دیش نکالا کر دیا، بھگا دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو کس چیز کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اسی کی پرواہ ہے۔ اور اس پر بھی رات کے اندھیرے میں فرشتے کو تو یہ جواب کر کے غصہ ٹھنڈا کر دیا اللہ جل شانہ کا، جو غیظ و غضب تھا دنیا کی سب سے بڑی بدترین ظالم قوم کی، یہ تو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن بسترے پر گئے تو ایک زخم ایسا لگا تھا جس کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، برداشت سے باہر تھا۔ کہاں تھا؟ سر والا تھا کہ پاؤں والا تھا؟ کمر والا تھا یا پیٹھ والا تھا؟ وہ درد تھا وہی آدم کی اولاد، انسانیت اللہ جل شانہ کی کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے آدم میرے دادا کے اولاد ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں میرے ابا کی اولاد تھوڑے نہیں، یہ تو تیسرے خاندان اوپر جا کر کے ملتے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مفتی صاحب اس وقت فتویٰ دے رہے تھے، مجھے بار بار خیال رہا تھا پوتے کے مسئلے میں کہ کچھ کہوں، میں نہیں کہوں گا اس وقت، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ اب جب بسترے پر آئے ہیں، سارے زخم پیش لگا رہے ہیں، پروائیاں چل رہی ہیں، زخموں کو کورید رہی ہیں، تو اس وقت ان زخموں کا ذرہ برابر خیال نہیں ہے۔ خیال ہے تو یہ کہ یہ میری قوم، میری انسانیت کے لوگ جن کی طرف جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے اللہ جل شانہ کا سامنا کریں گے؟ جہنم کے آپ کیسے برداشت کریں گے؟ آپ اپنا گلا خود گھونٹ لیں گے کہ انہوں اس حدیث کو، اس تقریر کو سنی کیوں نہیں، سنی تو انسنی کیسے کر؟ پھر ان کا کیا ہوگا؟ یہ غم کھایا جا رہا تھا۔ بات ختم ہو، میرے وقت آدھا گھنٹہ تھا، ختم ہو گیا تو جلدی سے بتائیے گا، اور بتائیں نہ بتائیں میں ایک بات اور کہی دیتا ہوں آپ سے۔
میں نے یہ کہا تھا، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بات ختم ہو رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت یاد کیجئے گا اس کو ذرا ڈھنگ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی جو حقیقت میں دینی چاہیے تھی، جان اور مال اور اولاد کی اور ہر طریقے سے قربانی کی، تو اللہ کے نبی نے ایک دے دیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ جو لوگ آئے تھے اپنے بچوں کو گنوا کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، اپنی کرسی چھوڑ کر کے مکے سے، اور مدینے میں جو تھے یؤثرون علی، خود بھوکے رہ کر کے کھلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے تو بعض انصار نے اپنی بیویوں کو بھی کہا کہ بھائی تم بیوی تو ہاں مشرکہ تھی یا بیوی مومنہ تھی لیکن خاندان والوں نے نہیں چھوڑا۔ بعض صحابہ کے ساتھ ایسے بھی ہوا تھا، کہا کہ میری بیٹی نہیں جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹی کو طلاق دوں۔ یہ بتائیے کیسی قربانی تھی، اور کہاں کہاں شہید ہوتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے۔ ایسی قربانی روئے زمین نے کبھی نہیں دیکھی اجتماعی طور پر۔ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، جب پہلا مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، کن کو تقسیم کیا تھا؟ وہی جو ہزاروں کی تعداد میں، اور تقریباً 63 میں سے 4-5 نکال دیجئے تو اتنے تقریباً 55 سال یا 57-58 سال مسلسل جنہوں نے ظلم ڈھائے تھے، مدینے پر چڑھ کر مکہ سے نکالا، مدینے پر چڑھ کر کے آئے، اور پھر آپ سے لڑائیاں کی آخری وقت تک۔ ابھی صحابہ نے کہا کچھ پرجوش جوانوں نے مسلمانوں میں سے کہ یہ ابھی ان کی تلواریں ہماری اولاد کے قتل کرنے سے، ہماری گردنوں کے خون سے ابھی خشک نہیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت آیا ہے تو انہی کو آپ یہ مال دے رہے ہیں۔ صرف ایک جوان نے کھڑے ہو کے کہا تھا، یہاں کہتے ہیں ہم حق پر کہتے ہیں، امیر صاحب ایسے کر رہے تھے، ناظم صاحب ایسے کر رہے تھے، مدرسے کا ناظم ایسے کر رہا تھا، امیر ایسے کر رہا تھا۔ آپ نے یہ جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جس کی روئے زمین پر کوئی مثال نہیں مل سکتی انبیاء کرام کے بعد، اٹھا کر کے سونے ان کو دے رہے ہیں، چاندی ان کو تقسیم کر رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ان کو تقسیم کر رہے ہیں، اور باقی رہ گئے تو کون رہ گئے؟ اصل مہاجرین۔ تو اسی لیے مسلمان کو کنتم اخرجت للناس، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کو ملے، صرف ہماری جماعت کو ملے، صرف ہم سے جو قریب ہے وہ ملے، بلکہ وہاں آپ نے تقسیم کیا ان کو جن کے بارے میں صاف تھا کھلی آنکھوں سے کہ کل تک یہ ہمارے اوپر تلواریں بھانجتے رہے۔